السلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل تدوین اور بالخصوص کتابی صورت میں یہ تابعین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دور میں شروع ہوئی۔ تابعین کے دور میں سیرت کے ساتھ اہل علم کی بڑی اور غیر معمولی تعداد اہتمام سے وابستہ ہوئی۔ مثلاً ان میں سے چند شخصیات کا تذکرہ بطور مثال، سب سے پہلی شخصیت عروہ بن زبیر ہیں، جن کی وفات 93 ہجری میں ہوئی۔ مدینہ منورہ کے ساتھ مشہور اور بڑے فقہاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کو سیرت کے ساتھ خاص لگاؤ تھا اور اہتمام تھا، کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روایت کرتے ہیں، اور امام ابن جریر طبری نے اپنی کتاب تاریخ الرسل والملوک اور ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری میں ان سے بکثرت مواد نقل کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے ان کی تعریف میں فرمایا، کان عروۃ فقیہا عالما حافظا ثبتا حجہ عالما بالسیر وهو اول من صنف فی المغازی، کہ عروہ فقیہ تھے، عالم تھے اور حافظ تھے، قابل اعتماد تھے، حجت شمار ہوتے تھے، سیرت کے علماء میں سے ہیں، اور سیرت اور مغازی کی سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ وہ اپنی اس کتاب میں قرآنی آیات سے استشہاد کرتے ہیں، اشعار ذکر کرتے ہیں، لیکن بہت کم انصاب کا خاص اہتمام سے تذکرہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریری دستاویزات، بالخصوص آپ کے خطوط اور رسائل کو بھی خصوصی توجہ اور عنایت سے نقل کرتے ہیں۔ اسانید کا استعمال ان کے ہاں البتہ بہت کم ہے۔ دوسری شخصیت تابعین میں سے جنہوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین میں حصہ لیا، مشہور فقیہ اور عالم اور محدث امام شعبی، عامر بن شراحیل شعبی، ان کی وفات 102 ہجری میں ہوئی۔ وہ محدث بھی ہیں، ثقہ بھی ہیں، اور کتاب المغازی ان کی ایک تصنیف ہے، اور اسی کتاب المغازی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ان کی اسی طرح کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی مجلس کے پاس سے گزر ہوا، کہنے لگے، یہ جو واقعات بیان کر رہے ہیں، میں ان واقعات کا ذاتی طور پر شریک ہوں، میں ان کا گواہ ہوں، موجود تھا ان میں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس فرد نے ان واقعات کو مجھ سے زیادہ یاد رکھا ہے اور مجھ سے زیادہ جانتا بھی ہے۔ تو امام شعبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بڑی صدق اور امانت کے ساتھ نقل کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے کہا گیا کہ وہ ثقہ محدث تھے۔ تیسری شخصیت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عوان ہیں۔ ان کی وفات 105 ہجری میں ہوئی۔ یہ عبد الملک ابن مروان کی خلافت میں مدینہ منورہ کے گورنر بھی رہے تقریباً 7 سال تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی، غزوات اور سرایا کا خاص اہتمام سے یہ ذکر کرتے تھے اور ان کو آگے پھیلاتے تھے۔ مغیرہ ابن عبد الرحمن نے مغازی رسول کا سبق انہی سے لیا تھا۔ عبان بن عثمان لوگوں کو مغازی کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے، لوگوں آگے مغازی کی اور سیر کی تعلیم دو، لوگوں کو سکھاؤ، اس کو پھیلاؤ۔ چوتھی شخصیت وہ شرحبیل بن سعد مدنی ہیں۔ ان کی وفات 123 ہجری میں ہوئی، اور یہ بھی تابعین میں سے بڑے محدث شمار ہوتے ہیں۔ ابن عیینہ ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ مغازی کا ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، اور بالخصوص بدریین کے بارے میں، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے غزوہ بدر میں شریک ہوئے، ان کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ان کے بارے میں کوئی تصریح تو نہیں ملتی، ان نے کوئی کتاب لکھی ہو، لیکن بہرحال بدر کے شرکاء کے نام اور اوائل مہاجرین کے نام ان کے پاس محفوظ تھے، لوگوں کو سناتے تھے۔ اسی طرح پانچویں شخصیت محمد بن مسلم بن شہاب زہری ہیں۔ 124 ہجری میں وفات ہوئی، اور بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور سیرت رسول کے بہت بڑا ماخذ شمار ہوتے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات میں انہوں نے سب سے پہلے اس میتھڈ کو استعمال کیا کہ جتنے بھی سیرت کے واقعات مختلف سندوں کے ساتھ ہوتے تھے، تو یہ ان سارے واقعات کو مختلف سندوں سے اکٹھا کر لیتے تھے، اور پھر
ان کی جو تحریریں ہیں سیرت کے حوالے سے وہ سب سے ثقہ اور قابل اعتماد تحریریں شمار ہوتی ہیں۔ ابن محمد بن اسحاق نے اپنی سیرت کے اندر ابن شہاب زہری پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کیا ہے۔ اسی طرح چھٹی شخصیت عاصم ابن عمر ابن قتادہ انصاری ہیں، 129 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تو ان کے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور ان کے والد بہت بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ تو انہوں نے سیرت کی اور مغازی کی روایات اپنے والد سے بھی کیں اور اپنے دادا سے بھی کیں۔ تو مغازی اور سیر کے عالم شمار ہوتے ہیں۔ دمشق کی جامع مسجد اموی جامع مسجد میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کو مغازی کی تعلیم دیتے تھے، اور ابن اسحاق نے اور واقدی نے ان پر ڈیپینڈ کر کے ان سے سیرت کے بہت سارے واقعات لیے ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ ہیں اور امام زہری کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ چھوٹی سی ایک کتاب انہوں نے بھی سیرت اور مغازی کے اندر لکھی تھی، اور علماء مغازی کے ہاں اصح کتب المغازی، جس طرح حدیث میں اصح کتب بخاری شمار ہوتی ہے، تو اصح کتب المغازی مغازی موسیٰ بن عقبہ شمار ہوتی ہیں۔ تو یہ اگرچہ موجود نہیں، ضائع ہوگی، لیکن اس کا بہت سارا حصہ کچھ علماء نے ادھر ادھر سے کتابوں سے لے کر مرتب کیا ہے اور اس کو شائع کیا ہے۔ اسی طرح محمد بن اسحاق ہیں، ان کی وفات جو ہے نا 151 ہجری میں ہوئی ہے۔ اصلاً تو یہ فارس کے رہنے والے تھے، لیکن مدینہ منورہ میں ان کی تعلیم اور تربیت ہوئی، اور مغازی کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم شمار ہوتے ہیں۔ اگرچہ محدثین ان کی احادیث پر اعتماد نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ مدلس ہیں اور عنعنہ کرتے ہیں احادیث میں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مغازی کے سلسلے میں ان کی ساری روایات قابل اعتماد، نہ صرف یہ کہ قابل اعتماد ہیں، بلکہ مغازی کے بہت بڑا سورس اور ذریعہ شمار ہوتے ہیں۔ محمد بن اسحاق لوگ انہی کی روایات پر، بعد کے لوگ انہی کی روایات پر جو ہے نا وہ اعتماد کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، اگرچہ وہ کتاب ضائع ہوگی، لیکن بہرحال اس کا ایک حصہ ڈاکٹر حمید اللہ نے، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر سہیل زکار شامی نے ان کو ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے۔ تو ان کا طریقہ یہ تھا سیرت کے اس میں کہ سند کے ساتھ سیرت کے واقعات کو اپنی کتاب میں نقل کرتے تھے۔ تو اسناد کا سلسلہ متقدمین کے ہاں، بالخصوص سیرت نگاروں کے ہاں یہ تھا کہ وہ سند نقل کر دیا کرتے تھے۔ وہ یعنی متصل سند ہوتی، منقطع ہوتی، منفصل ہوتی، ضعیف ہوتی، بہرحال اپنی ذمہ داری وہ سیرت کی اسناد نقل کر کے پوری کر دیتے تھے، اور چھوڑ دیتے تھے بعد میں تحقیق کرنے والوں کے لیے کہ آپ ان کے روات کی جرح و تعدیل کا کام خود کریں۔ تو یہ سیرت کی تدوین کے سلسلے میں بنیادی گویا کہ چیزیں ہیں۔ ابن اسحاق کے بعد پھر اس کی کتاب کو ابن ہشام نے اس کی تلخیص کی، اس میں اضافہ کیا اور بہت سارے چیزوں کا اس میں سے حذف بھی کیا، اور ابن ہشام کی کتاب پر بعد کے سیرت نگاروں نے گویا کہ ڈیپینڈ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اس کو سیکھنے کی ہمت اور توفیق دیں، اور آپ سب حضرات کو بھی سیرت رسول پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔